بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنگر بانٹنے غلطی سے جنات کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں کی شہزادی مجھ پر عاشق ہو گئی اور 80 دن کے لیے۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے اثر انداز ہوتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھی بھلا نہیں پاتا۔ اگر وہ اس واقعے کو بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں پاتا، اور وہ اس کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اس واقعہ کے بارے میں کسی دوسرے کو بتائے تو شاید وہ یقین نہ کرے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، جو میری زندگی پر گہرا اثر چھوڑ گیا، جسے میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ میرا نام حیدر ہے، اور میں اس وقت 17 سال کا تھا جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں اس وقت 11ویں جماعت کا طالب علم تھا اور پڑھائی میں بے حد ذہین تھا۔ اسکول سے کالج تک میں ہر دل عزیز رہا تھا، جس کی وجہ نہ صرف میری ذہانت تھی بلکہ میرا حسن اخلاق بھی تھا۔ میری تربیت اس پیمانے پر کی گئی تھی کہ دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دوسروں کے کام آنا بہت پسند تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ دوسروں کے کام آ سکوں، اور میں آتا بھی تھا۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا اور ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ میں نے بچپن میں قرآن کی تعلیم ایک جامعہ سے حاصل کی تھی، جہاں ہمیں سارے فرائض اور سنتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور کچھ میرے والد صاحب بھی بے حد مذہبی تھے کہ ہم سبھی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے تھے۔ مجھے چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ آ جائے، میں نماز ادا ضرور کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مسجد کے بھی چھوٹے موٹے کام کروا دیتا تھا، جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ہمارا گھر مسجد کے بالکل ساتھ ہی تھا، تبھی مجھے مسجد آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے بڑی تھی اور میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، اور ہم تینوں اپنے والدین کے سنگ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے والد کی کپڑوں کی اپنی دکان تھی جہاں وہ کام کرتے تھے۔ اس دکان سے میرے والد کو اچھی آمدن کے ساتھ ساتھ کافی منافع بھی ہو جاتا تھا، جس سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا چل رہا تھا۔ میری امی ایک گھریلو عورت تھیں اور وہ گھر کے کام کرتی پائی جاتی تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام آمینہ تھا اور اس کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ جب تک وہ ہمارے گھر میں تھی، یعنی جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تب تک وہ گھر میں امی کا ہر کام میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد امی ہی سارے کام کیا کرتی تھیں۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی، جس کا نام احمد تھا، وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وہ بہت شرارتی تھا اور اپنی شرارتوں سے آسمان سر پر اٹھائے رکھتا تھا۔ اس کی شرارتوں سے سب تنگ تو تھے ہی، لیکن کسی کو یہ ماننے میں آر بھی نہیں تھی کہ اس کے دم سے ہی ہمارے گھر میں رونق تھی۔ وہ بھی پڑھنے میں بہت اچھا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہے کہ ذہانت اور عقل مندی ہمیں اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ میں اپنے بھائی کو اسکول چھوڑنے کے بعد کالج جایا کرتا تھا اور اسے ساتھ لے کر واپس گھر آتا تھا۔ محلے والے لوگ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتا تھا، اور وہ مجھے کوئی بھی کام کہہ دے تو میں اس کام کو کر دیتا بغیر کسی معاوضے کے۔ میں اکثر مسجد کے کاموں میں بھی شرکت کرتا کہ یہ ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کا کام تھا، اور میں ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اکثر امام صاحب مجھے لنگر بانٹنے کو کہتے تھے، اور میں بنا چوں چراں کیے ان کا کام کرتا تھا، کیونکہ یہ کام پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا تھا۔ میری امی ابو مجھ سے بہت خوش رہتے تھے، کیونکہ محلے والوں کے ساتھ ساتھ امام مسجد بھی میری بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس جلدی آ گیا تھا، کیونکہ اس دن جمعہ تھا اور کالج سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا، اور پھر جمعہ کی اذان کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور نہا دھو کر کپڑے پہنے اور خوشبوؤں میں نہاتا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہماری مسجد میں ہر جمعہ کے جمعہ لنگر بنتا تھا،
جو مسجد میں موجود لوگوں کو کھلایا جاتا تھا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جاتا تھا جو بہت غریب ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح سے غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ تھا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں۔ ویسے تو صرف جمعہ کے دن ہی لنگر بنتا تھا، لیکن جب کبھی مسجد میں چندہ زیادہ جمع ہو جاتا تو ہفتے میں 2 دن لنگر بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا۔ میں نے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھا اور پھر ہر جمعہ کی طرح جب لنگر بن گیا تو امام مسجد کی ہدایت پر اس لنگر کو بانٹنے کا کام شروع کیا گیا۔ ہم 4 لڑکے تھے جو یہ کام کرتے تھے۔ کچھ لڑکے مسجد میں آئے، نمازیوں کو چاول پروسنے لگے تھے، جبکہ میں نے غریب لوگوں میں لنگر تقسیم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ غریب لوگوں کے لیے چاول شاپر میں ڈال کر باندھے گئے تھے کہ اس طرح آسانی رہتی۔ میں نے لنگر اٹھایا اور ان لوگوں کے گھروں کی طرف روانہ ہو گیا تھا جہاں مجھے یہ لنگر لے کر جانا تھا۔ میں پہلے بھی وہیں جایا کرتا تھا، لیکن اس بار کچھ دوری پر نئے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے جن کو لنگر پہنچانا تھا۔ اس دن مجھے امام صاحب نے انہی کچھ نئے لوگوں کے گھروں کے بارے میں بتایا تھا جو غربت کا شکار تھے۔ میرے لیے وہ راستے نئے تھے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو بھی نہیں جانتا تھا۔ تبھی میں لوگوں سے پوچھتا پوچھتا ان لوگوں کے گھروں کی طرف رواں دواں تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا مگر لوگوں کے بتائے گئے پتے کے مطابق مجھے وہ گھر نہیں ملے تھے جن کے بارے میں امام مسجد نے بتایا تھا۔ ان لوگوں کے گھر نہیں، جھونپڑیاں تھیں جہاں مجھے لنگر کا کھانا پہنچانا تھا، مگر مجھے وہ جھونپڑیاں بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ چلتا چلتا کب میں ایک جنگل میں پہنچ گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے آخری خیال یہی آیا تھا کہ شاید وہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے ہوں، کہ تھے تو خانہ بدوشی جن کا ٹھکانہ کبھی یہاں تو کبھی وہاں ہوتا ہے۔ میں چلتا جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ وہ ایک بڑا سا پتھر تھا اور اس پتھر پر بہت سی عجیب سی چیزیں بنی ہوئی تھی، جن میں سے کچھ خاکے اور کچھ الفاظ تھے جو نامعلوم زبان میں لکھے گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس پتھر کے پاس بہت بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ میں اس پتھر کے پاس گیا اور اس پتھر کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ دیکھوں کہ یہ ہے کیا چیز اور اس پر یہ سب کیوں لکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے اس پتھر پر اپنا ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میرا آدھا ہاتھ اس پتھر کے اندر چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جب میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تو اپنا ہاتھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے ہاتھ کے ایک سائڈ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے خون کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ اپنے پہلے ہاتھ پر رکھا، لیکن خون کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے اس پتھر کے پاس پڑی ہوئی مٹی کو مٹھی میں اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر لگایا، لیکن جیسے ہی میں نے مٹی کو ہاتھ پر لگایا تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ مٹی خون سے لگتے ہی فوراً لال ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ مٹی نہیں خون کی ڈھیلیاں ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ صاف کیا تھا۔ ابھی میں اپنا ہاتھ صاف ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر یہ سچ تھا۔ مجھے سچ میں کسی نے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب پتھر سے ٹکرانے سے مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، بلکہ میرے پتھر سے ٹکراتے ہی وہ پتھر جیلی کی طرح بڑا ہو گیا اور میرا جسم اس کے اندر دھس گیا تھا۔ یہی لمحے میں اس پتھر کے پار چلا گیا۔ پتھر کے اس پار جا کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پتھر کے اس پار جہاں میں اس وقت موجود تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی اور جگہ جگہ آگ کے ٹیلے سے بنتے محسوس ہو رہے تھے۔ زمین اتنی تپ رہی تھی کہ مجھے اپنے پاؤں جوتوں سمیت جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہاں پر کئی لوگ تھے جو ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے، لیکن سب کے لباس ایک جیسے تھے، بڑے بڑے کھلے اور ڈھیلے ڈھالے چوغے جنہوں نے ان کے سروں سے لے کر پیروں تک کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کے سروں پر 2 سینگ تھے اور سب کی آنکھیں کالی تھیں، جس میں کسی بھی قسم کا سفید رنگ موجود نہیں تھا۔ سب کے قد کم و بیش بھی 9 یا 10 فٹ کے تھے، جبکہ بچوں کے قد بھی 5 فٹ سے کم کے نہیں تھے۔ ابھی میں خوف زدہ سا وہاں کا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک وجود میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں
جو کالے رنگ کی تھیں، جن سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے سر پر دو بڑے اور کالے رنگ کے سینگ تھے جو آگے سے مڑے ہوئے اور نوکیلے تھے۔ اس کی ناک لمبی اور موٹی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن بہت ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ اس کے منہ کے پاس خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا خون پی کے آئی ہو، اور وہ پوری کی پوری بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ وہ ایک جن زادی تھی جو اسے بار بار دیکھے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا وجود کانپ اٹھا تھا۔ پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتا، اس نے اچانک اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، لیکن یہ سب دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور زمیں بوس ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کمرے میں موجود تھا، جو بہت ہی بھیانک کمرہ تھا۔ جس بیڈ پر میں لیٹا ہوا تھا وہ ہڈیوں کا بنا ہوا بیڈ تھا، اور دیواروں پر جگہ جگہ ہڈیاں لٹک رہی تھیں۔ تقریباً پورا کمرہ ہی ہڈیوں سے بنا ہوا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرا جسم لرز رہا تھا۔ میری نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی جو میری طرف اپنا چہرہ کیے کھڑی تھی۔ یہ وہی جنزادی تھی جو مجھے باہر ملی تھی، اور شاید وہی مجھے کمرے میں لے کر آئی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن وہ ہنستے ہوئے بھی بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ کر اسے مزید بھیانک بنا رہے تھے۔ پھر وہ ایک ایک قدم چلتی میرے پاس آئی اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تیزی سے اس ہڈیوں کے بستر سے اترا جو میری کمر میں بے حد چبھ رہی تھی۔ میں تیزی سے بستر سے اتر کر اس سے 6 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ مجھے خود سے ڈرتے دیکھ کر وہ اور زیادہ ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اس کے خوفناک ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی تو میں نے پھر سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ ہنس رہی تھی، اور اس کی پاگلوں والی ہنسی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے الگ میرا برا حال تھا۔ جب اس کی ہنسی بند ہوئی تو اس نے گرجدار آواز میں بتایا کہ وہ ایک جن زادی تھی، اور یہ جنات کا گاؤں تھا جہاں میں غلطی سے آ گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں اس سے اپنے یہاں لانے کی وجہ پوچھی تو اس نے ہنستے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ مجھے یہاں نہیں لائی، میں خود یہاں آیا ہوں۔ اس جنزادی کے بتانے پر مجھے یاد آیا کہ میں غلطی سے یہاں پر آ گیا تھا، اور واپس کیسے جانا تھا مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے اس جنزادی سے کہا کہ میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن اس جنزادی نے ہنس کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے، نہ ہی میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گیا۔ میں اپنی ساری زندگی یہاں نہیں گزار سکتا تھا، نہ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ جنات تھے اور میں انسان۔ ان کا کیا بھروسہ تھا کہ مجھے کچا چبا جاتے، اور میرے گھر والے وہ تو یقیناً مجھے گم پا کر پاگل ہو جاتے۔ اس کی باتیں مجھے خوف زدہ کر گئی تھیں، اور میں حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اس سے منت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ مزے سے جا کر ہڈیوں کے بستر پر بیٹھی اور کہنے لگی کہ وہ جن زادی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے، اور اب مجھے کبھی بھی یہاں سے کہیں نہیں جانے دے گی۔ میں یہ سب سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ یہ بات ہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی کہ میں یہاں جنات کی دنیا سے کبھی نکل نہیں پاؤں گا۔ میں نے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر کے اس جنزادی سے کہا کہ میں کبھی بھی یہاں نہیں رہوں گا، لیکن اس جنزادی نے میری بات کی نفی کر دی اور ساتھ ہی یہ باور کروا دیا کہ میں اب ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ میں ابھی کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ اس جنزادی نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرنے والی تھی، نہ ہی میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے پا رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس کی اس حرکت سے میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور نیچے گر گیا۔ میرا پورا جسم بے حس و حرکت تھا، یوں جیسے مفلوج ہو گیا ہو، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا
اور جو کچھ بھی میرے ارد گرد ہو رہا تھا وہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے حرکت کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن جتنی بار بھی کوشش کرتا ناکام رہتا۔ تھک ہار کر میں نے کوشش کرنا بند کر دی۔ وہ جن زادی بغور مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد اس نے چٹکی بجائی تو اگلے ہی لمحے میں اسی ہڈیوں کے بستر پر موجود تھا جہاں میں نے ہوش میں آنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دوبارہ تالی بجائی تو کچھ ہی دیر میں کمرے میں دو جنات داخل ہوئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ادب سے سر جھکا گئے، جس کا مطلب تھا کہ وہ جنزادی بے حد طاقتور تھی جس کے سامنے وہ غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس جنزادی نے ایک نظر مجھے دیکھا اور تیز تیز نظروں سے کچھ بولنا شروع کیا، لیکن وہ نہ جانے کون سی زبان بول رہی تھی کہ وہ زبان اور اس کا کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سمجھنے کی کوشش تو بہت کی مگر ناکام رہا۔ اس جنزادی نے بات ختم کی تو ان جنات نے اس کی بات پر سر کو خم کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ جنزادی میرے قریب آئی اور اس نے میرے بستر کے گرد 3 چکر لگا کر میرے اوپر کچھ چھڑکا۔ وہ پانی کی طرح کا مایا تھا جو جیسے ہی میرے اوپر گرا میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور میرا ذہن غنودگی میں ڈوبتا چلا گیا۔ غنودگی بھی ایسی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا ذہن بوجھل سا ہو، آدھا سویا اور آدھا جاگا ہو، اور میں وہاں بے بس سا اسی حالت میں پڑا رہ گیا تھا۔ جبکہ اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد وہ جنزادی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اسی کیفیت میں مجھے پورا دن اور ایک رات گزر چکی تھی۔ وہ جنزادی واپس میرے پاس نہیں آئی تھی، جبکہ میرا ذہن بھی اب مکمل بیدار ہو چکا تھا، مگر میرے جسم کی حالت پہلے جیسی ہی تھی کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، بس سب کچھ سمجھ سکتا تھا۔ اگلی صبح وہ جنزادی پھر سے میرے پاس آئی تھی اور میرے نزدیک ہی ہوا میں معلق ہو کر چوکڑی مارنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی تھی، اس طرح کہ اس کا وجود ہوا میں معلق تھا اور وہ زمین سے بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی جیسے ہم میں نہ جانے کتنا یارانہ ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کی شہزادی تھی جس کے حکم کے سب غلام تھے، اور جو اس کا حکم نہیں مانتا تھا اس کا سر قلم کرنے سے وہ پرہیز نہیں کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی، جو چاہے وہ کرتی، اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ وہ ان جنات کی بگڑی ہوئی شہزادی تھی جو ہر ایک پر اپنا حکم چلانا اپنا حق سمجھتی تھی، اور ایسے ہی اسے میں پسند آ گیا تھا جس پر وہ اپنا حق سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اپنے اس گاؤں میں رکھنا چاہ رہی تھی، وہ بھی زبردستی۔ اور قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں چاہ کر بھی یہاں سے نہ جا پا رہا تھا، نہ آزاد ہو پا رہا تھا۔ میں اپنا مفلوج جسم اور جاگتا ذہن لے کر پلکیں جھپکاتا اسے دیکھ رہا تھا جو بہت پرسکون سے بیٹھی مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ اتنی ڈراؤنی اور خوفناک تھی کہ مجھے اس سے پیار ہونا تو دور کی بات تھی، مجھے تو وہ ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی کہ آخر کو ایسی خوفناک جنزادی کو ایک آدم زاد پسند کر بھی کیسے سکتا تھا کہ آدم زادوں کے دل میں صرف حسن ہی بھاتا ہے، وہ حسن جو اس جنات کی شہزادی کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی جب اچانک ایک جنزادہ ایک پیالہ لے کر حاضر ہوا جس پر وہ چپ ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ تھام لیا۔ اس پیالے میں کیا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس پیالے کو دیکھ کر وہ جنزادی شہزادی بے حد خوش تھی۔ اس نے وہ پیالہ تھام لیا۔ اس کے بعد اچانک ایک اور جنزادہ حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک پیالہ تھا جسے اس شہزادی نے خوشی سے دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ دونوں جنات دونوں پیالے اس کے حوالے کر چکے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں پیالوں میں کیا تھا، لیکن پھر بھی ہزاروں خدشے مجھے لاحق ہو چکے تھے، اور میرے خدشوں کو اس شہزادی کی اگلی بات نے پورا کر دیا تھا جو کہہ رہی تھی کہ ایک پیالے میں الو کا خون ہے جبکہ دوسرے پیالے میں چمگادڑ کا دودھ ہے۔ اس شہزادی نے اتنا کہہ کر میری طرف دیکھا تو میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ کر ہنسی اور پھر بولی کہ اسے میں تمہارے جسم پر بہا کر تمہارے جسم کو غسل دوں گی جس سے تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس اس گاؤں میں رہ جاؤ گے اور کبھی بھی یہاں سے جا نہیں سکو گے۔ میں 80 دن کے لیے تمہیں یہاں اس ہڈیوں کے بنے کمرے کی ہڈیوں کے بنے بستر پر رکھوں گی اور تم
پر 80 دن کے لیے عمل کروں گی، جس سے تم ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے، اور 80 دن پورے ہوتے ہی اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ گے، اور تمہارے دل میں میری محبت گھر کر جائے گی۔ اس کی باتیں میرے دل کو ہلا رہی تھیں، اور میں خوف میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بے بسی کے احساس سے میں رونے لگا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے پہلے ایک پیالہ تھاما اور میرے گرد چکر لگانے شروع کر دیے، ساتھ ہی ساتھ وہ کل کی طرح زیر لب کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ 11 چکر مکمل کرنے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کر کے وہ پیالہ مجھ پر الٹنا شروع کر دیا، جس کے اندر سے سرخ رنگ کا سیال مجھ پر گرنے لگا، جو کہ الو کا خون تھا۔ جیسے ہی وہ خون میرے جسم پر گرا، اس خون کا رنگ بدلنے لگا اور وہ خون سیاہ ہونے لگا۔ سیاہ ہوتے ہوتے وہ خون مکمل سیاہ ہو گیا، اور جیسے ہی وہ خون گہرا سیاہ ہو گیا، اس شہزادی نے پیالہ ایک طرف پھینکا اور پھر دوسرا پیالہ پکڑ کر ایک بار پھر سے میرے گرد چکر لگانے کے ساتھ ساتھ زیر لب کوئی منتر پڑھنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے ایسے ہی زیر لب منتر پڑھتے پڑھتے 11 چکر مکمل کیے، اور دوسرا پیالہ میرے اوپر انڈیلنے لگی، جس سے سفید رنگ کا چمگادڑ کا دودھ میرے اوپر گرنے لگا۔ گرتے گرتے ہی وہ دودھ خون کی طرح کالا ہونے لگا اور پھر گہرا کالا ہو گیا۔ چمگادڑ کا دودھ اور الو کا خون آپس میں مل کر عجیب سی بدبو پیدا کر رہے تھے، جو میرے دماغ کو چڑھتی، میرے دماغ کو بوجھل سا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بدبو میرے پورے جسم کا احاطہ کرتی، اچانک ہی اس خون اور دودھ کے ملنے سے عجیب سے چھوٹے چھوٹے لال اور سفید رنگ کے کیڑے بننے لگے، جو میرے جسم پر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ ان کے آگے سے مچھروں کی طرح لمبے لمبے موٹے اینٹیناز تھے، جس سے وہ میرے جسم کو جگہ جگہ سے کاٹ رہے تھے، اور میں تکلیف کے مارے چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں بے آواز روتا جا رہا تھا، لیکن اس جن زادی کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ کیڑے مجھے کاٹتے رہے، جس سے میرے جسم سے خون نکلتا رہا، اور وہ جن زادی اس خون کو ایک صاف پیالے میں جمع کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس خون کا کیا کرنے والی تھی، لیکن وہ میرا خون پیالے میں جمع کر کے لے جا چکی تھی۔ کمرے کا ہڈیوں سے بنا دروازہ کھل کر بند ہو چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی اچانک وہ کیڑے خود بخود غائب ہونے لگے، اور اس خون اور دودھ کی بدبو بھی ختم ہو گئی۔ میرے جسم میں جو تکلیف اور جلن تھی وہ بھی تقریباً 20 منٹ تک قائم رہی، اور پھر میرے جسم کو سکون آ گیا۔ میں بے آواز روتا ہوا یہی سوچ رہا تھا، جب اچانک مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی، اور میں پھر سے نیند میں اترنے لگا۔ نہ جانے یہ غنودگی کب تک جاری تھی، لیکن جب میں جاگا تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر عجیب سا شور گونج رہا تھا، جو کہ کسی کے چیخنے چلانے کا تھا، مگر یہ چیخنا چلانا خوشی کا تھا، جیسے کوئی خوشی میں بے تحاشا چیخو پکار کر رہا ہو۔ یہ ساری آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ میں بے بس سا اپنی جگہ پر لیٹا ہوا تھا اور یہ شور سن رہا تھا، جو اتنا بھیانک اور گندا سا تھا کہ میرے کانوں سے خون رسنے لگا تھا، مگر میں چاہ کر بھی اس شور کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنزادی کمرے میں آ گئی تھی، اور کل کی طرح ہی آج بھی کوئی عجیب سا عمل کر رہی تھی۔ شاید یہی وہ عمل تھے جن کی وجہ سے وہ مجھے اپنے بس میں کر کے یہاں قید کر کے رکھنے والی تھی۔ آج اس نے کوئی الگ سا عمل کیا تھا، جو کل والے عمل سے کچھ مختلف تھا۔ آج اس نے میرے پورے جسم کو سفید رنگ کی پٹیوں میں جکڑ دیا تھا، اور ان سفید پٹیوں پر سرخ رنگ کی ہڈیوں کا نشان بنا ہوا تھا، جن کے منہ کھلے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہوں، کیونکہ پٹیوں پر بنے ان ہڈیوں کے منہ سے نہ جانے کیسا سیال نکل رہا تھا۔ ان پٹیوں میں جکڑے میرا دم گھٹ رہا تھا، جبکہ وہ جنزادی ایک ٹانگ پر کھڑی آج بھی کوئی منتر پڑھ رہی تھی، اور پھر پوری رات وہ منتر پڑھتی رہی تھی، وہ بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر۔ اس جنزادی کا یہ رویہ اور کام میری سمجھ سے باہر تھے، جو صرف مجھے یہاں ساری عمر رکھنے کے لیے ایسے مشقت بھرے کام کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی عمل ختم کرتی تھی، ویسے ہی میرا ذہن غنودگی میں گم ہونے لگتا تھا، اور پھر کب میں سوتا مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ دن یوں ہی دھیمی رفتار سے گزرنے لگے تھے۔ دوسروں کے لیے شاید یہ تیز رفتاری سے گزر رہے ہوں، لیکن میرے لیے یہ دن بہت آہستہ گزر رہے تھے۔
کیونکہ میرا ہر دن تکلیف میں گزرتا تھا، جبکہ راتیں غنودگی میں۔ اس جنزادی نے مجھے 80 دن کے لیے یہاں اپنے گاؤں میں قید کر دیا تھا، اور میں اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی یہاں سے آزاد نہ ہو پا رہا تھا۔ اب تک 50 دن مکمل ہو چکے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں۔ میں بس تکلیف میں یہ تکلیف دہ دن گزار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا ذہن کمزور ہونے لگا تھا، اور میری ساری یادیں مٹنے لگی تھیں۔ میری یادداشت گم ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے سب کچھ یاد آ جاتا، اور کبھی میرا ذہن بالکل خالی ہو جاتا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ رہتا کہ میں کون ہوں، اور یہاں کیسے اور کیوں ہوں۔ میرے دماغ کو اکثر جھٹکے لگتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی مجھے سب کچھ یاد آ جاتا، کبھی سب کچھ بھول جاتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے 60 دن گزر گئے تھے، اور ان 60 دنوں میں اس نے نہ جانے کون کون سا عمل مجھ پر کیا تھا کہ اب تو میں تکلیف کی شدت سے گنتی بھی بھول گیا تھا۔ میں اب اکثر غنودگی میں رہنے لگا تھا، اور مجھے اپنے جسم میں بے حد تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم آگ میں جھلس رہا ہو۔ میرے پورے جسم میں شرارے سے دوڑنے لگتے تھے۔ مجھے اپنا خون رواں ہوتا محسوس ہوتا تھا، اور تب ایسے لگتا تھا جیسے میرے جسم کے اندر رگوں میں خون کی جگہ کیڑے دوڑ رہے ہوں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے میرا خون تبدیل ہو رہا ہو۔ میرا پورا جسم اسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن میرا جسم آج بھی مفلوج کر کے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے جسم کو کھجا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس جنزادی کے عمل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے عمل کی وجہ سے مجھے ملنے والی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 79واں دن تھا جب وہ جنزادی اپنا عمل کر کے کمرے سے باہر گئی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں واپس آئی تھی۔ واپس آ کر اس نے میرے جسم کو آزاد کر دیا تھا۔ اب میں اپنے جسم کو مکمل طور پر حرکت دے سکتا تھا۔ ابھی مجھے اپنی زندگی کی تھوڑی بہت باتیں یاد تھیں، لیکن کل کا دن پورا ہوتے ہی مکمل طور پر سب بھول جانے والا تھا، کیونکہ کل اس جنزادی کے عمل کا آخری دن تھا۔ اس جنزادی نے مجھے آزاد کرنے کے بعد باہر کی راہ لی تھی۔ چونکہ اتنے دنوں سے میں ایک ہی جگہ پر پڑا ہوا تھا، تو مجھے حرکت کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد میں اپنے جسم کو حرکت دینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہوا میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ادھورا ادھورا سا کچھ یاد تھا کہ میں کون ہوں، لیکن کل کے دن میں سب کچھ بھول جانے والا تھا، کیونکہ کل جنزادی شہزادی کے عمل کا آخری دن تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ہڈیوں سے بنے اس کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر میری نظر دروازے کی جانب اٹھی۔ کچھ سوچ کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کو چھوا، میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اور میں اچھل کر پیچھے جا گرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے کرنٹ لگا دیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا جسم ساکت اور مفلوج ہو گیا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے غصے سے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے بازوؤں کو سہلایا اور پھر سے دروازے کی جانب بڑھا تاکہ دروازہ کھول کر باہر جا سکوں۔ ابھی میں دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سرخ رنگ کی بتی جلنے بجھنے لگی، جس سے کبھی کمرے میں اندھیرا ہو جاتا تو کبھی پورا سرخ روشنی میں نہا جاتا۔ وہ سرخ روشنی یوں ہی ڈوب ابھر رہی تھی جب کمرے میں تیز طوفانی ہوا چلنے لگی، جیسے وہ سب کچھ اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ میں بے حد گھبرا گیا تھا اور ایک کونے میں جم کر بیٹھ گیا تھا، لیکن تبھی ایک ٹھا کی آواز سے دروازہ کھلا اور پھر باہر سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی، ویسا ہی شور جو اکثر مجھے سنائی دیتا رہتا تھا۔ میں نے ایک نظر کھلے ہوئے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بمشکل اپنے قدم جماتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدم اکھڑ جائیں گے اور میں ہوا کے ساتھ ہی اڑ جاؤں گا، لیکن مشکل سے ہی صحیح میں باہر تک آ گیا تھا۔ آج نہ جانے کیسے اس جنزادی نے میرے جسم کو آزاد کر دیا تھا، ورنہ وہ اکثر مجھے قید ہی رکھتی تھی۔ میں باہر آیا تو باہر بھی ویسی ہی سرخ بتیاں روشن تھیں جیسی کمرے میں جلنے بجھنے لگی تھیں۔ پورا پتھریلا میدان خالی تھا، جیسے وہاں کوئی بستا ہی نہ ہو۔ ہر طرف آگ کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے روشن تھے،
اور یہی آگ زمین پر بھی ہر جگہ پھیل رہی تھی۔ پتھریلی زمین پہ جگہ جگہ دراریں پڑی ہوئی تھی جن کے اندر سے آگ کے شعلے باہر کو لپک رہے تھے۔ باہر ویسے جیسے کسی آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا ابل رہا ہو۔ میں نے قدم آگے رکھے تو مجھے اپنے پاؤں جلتے اور جھلستے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن مجبوراً میں یوں ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ یہاں مجھے دور دور تک کوئی بھی جنزاد یا جنزادی نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے پہلے دن نظر آئے تھے۔ شاید آج یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تقریباً 10 منٹ ہی چلا تھا کہ میرے پاؤں جواب دے گئے، کیونکہ جلتی تپتی زمین پر چلنے سے میرے پاؤں پوری طرح سے جھلس گئے تھے اور میرے پاؤں میں جگہ جگہ چھالے اور آبلے بن گئے تھے جو پھوٹ پھوٹ کر مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں ابھی لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا جب مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے ساختہ چلا اٹھا اور پیچھے کو کھسکا۔ میرے پیچھے ایک جن کھڑا تھا جس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کے 2 بڑے سے نوکیلے سینگ اندر کی جانب مڑے ہوئے تھے، جبکہ سامنے کے 2 دانت کافی لمبے اور باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میری طرف بڑھایا تو اس کے لمبے نوکیلے ناخن والا ہاتھ اپنے چہرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پھر سے جنات کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا کہ پہلے ہی بہت تکلیف اٹھا چکا تھا۔ چھالوں اور آبلوں والوں پیروں کے ساتھ تپتی آگ برساتی اور جھلساتی پتھریلی زمین پر بھاگنا میرے لیے از حد مشکل ہو رہا تھا، لیکن جان جانے کا خوف ہر تکلیف پر بھاری تھا اور مجھے مسلسل بھاگنے پر اکسا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں وہ جن میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، کہ تبھی پیچھے دیکھتے ہوئے میں سامنے کسی چٹان سے ٹکرایا اور اچھل کر پیچھے جا گرا، جس سے میری کمر میں چوٹ آئی۔ میرا جسم پہلے ہی نڈھال تھا اور نئی تکلیف پر اب میں بے بس ہوتا کراہنے اور رونے لگا تھا۔ روتے کراہتے ہوئے میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ سامنے وہی جنزادہ ہوا میں اڑتا ہوا معلق تھا جس سے کچھ دیر پہلے میں جان بچا کر بھاگا تھا۔ اسے دیکھتا میں خوف سے پیچھے کھسکنے لگا تو اس نے مجھے دیکھ کر چٹکی بجائی۔ اس کے چٹکی بجاتے ہی میرا پورا جسم اچھلا اور میں ہوا میں اڑتا اس کے بالکل قریب جا کر معلق ہو گیا۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں نے ہاتھ پیر چلاتے پیچھے کو بھاگنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس جن نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میری گردن پر رکھا اور اپنی طرف کھینچا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھے نوچ نوچ کر کھا جائے گا۔ اسی خوف سے میں نے آنکھیں سختی سے میچ لی، لیکن کچھ دیر تک بھی کچھ نہ ہوا تو میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں وہ جن اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں خوف سے سہما اس کے ہلتے موٹے لبوں کو دیکھ رہا تھا اور بالکل بے حس و حرکت تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ ایسے ہی کرتا رہا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا میرا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنا زیادہ وزن میرے سر پر لاد دیا گیا ہو۔ میں ابھی اسے بغور دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک اس جن نے اپنی آنکھیں کھولی اور میرے چہرے پر پھونک ماری۔ اس کی سانسوں کی تپش سے میرا چہرہ جھلس اٹھا تھا، مگر میں ضبط کیے خاموش پڑا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر سے ہٹا لیا تھا۔ کچھ دیر وہ میرے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر بولا تو اس کی بھاری بھرکم اور خوفناک آواز میرے ارد گرد گونجنے لگی۔ اس نے کہا کہ یہاں کی شہزادی کو تم سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتی ہے تاکہ تم کبھی بھی یہاں سے باہر نہ جا سکو۔ اس نے 80 دن کا جو عمل شروع کیا ہے اس کا کل آخری دن ہے، اور اگر کل کا عمل مکمل ہو گیا تو تم ہمیشہ کے لیے اپنے بارے میں سب کچھ بھول جاؤ گے اور چاہ کر بھی یاد نہیں کر سکو گے۔ اس جن کی باتیں سن کر میرے ذہن میں جھماکے ہونے لگے اور مجھے اس جنزادی کی کہی باتیں اور اس کے کیے عمل یاد آنے لگے۔ اس کی دی تکلیفیں یاد آنے لگیں جو اس کے عمل کی وجہ سے میں بھول چکا تھا۔ میں نے اس جن کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، جس پر اس جن نے کہا کہ وہ شہزادی بے حد ظالم ہے اور ہم سب جنات کو اپنا غلام بنا کر رکھے ہوئے ہے۔ وہ جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے،
لیکن جنات کی دنیا میں ایک آدم ذات کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ نہ ہی جنات کو یہ بات پسند آتی ہے، مگر شہزادی کے حکم کے آگے سب مجبور ہیں۔ اگر شہزادی نہ ہوتی تو اب تک سب تمہیں چیر پھاڑ کر کھا چکے ہوتے۔ اس جن کی بات سن کر میں تھرا اٹھا۔ اس جن نے کہا کہ تم ایک انسان ہو اور تمہیں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا پورا حق ہے، لیکن یہاں تمہیں زبردستی رکھا جا رہا ہے۔ کیا تم یہاں رہنے پر راضی ہو؟ اس جن کے پوچھنے پر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ بالکل نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ جن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ میں ہوا میں معلق چوکڑی مارے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ جن زیادہ میرے سامنے ہوا میں معلق کھڑا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی میں اٹھنے لگا تو دھڑام سے نیچے جا گرا، جس سے تکلیف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں اٹھی اور میں کراہنے لگا۔ وہ جن اڑتا ہوا میرے قریب آیا اور چٹکی بجا کر زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہاں ایک خوبصورت سا جوتا نمودار ہو گیا۔ جن نے کہا کہ یہ ایسا جوتا ہے جو تمہارے پاؤں کو زمین سے جلنے سے بچائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے جوتا پہن لیا تھا، جس سے سچ میں میرے پاؤں جھلسنے بند ہو گئے تھے، مگر چونکہ میرے پیر پہلے سے جل چکے تھے تو تکلیف برقرار تھی۔ اس جن نے میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی پل اس کے کہنے پر آنکھیں کھول لی تو ہم کسی الگ سی جگہ پر کھڑے تھے، جہاں چاروں طرف آسمانی بجلی کی تاروں کا ایک جنگلہ بنا ہوا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک دروازہ تھا۔ وہ صرف ایک دروازہ تھا، بغیر کیس بھی دیوار کے سہارے کہ اکیلا دروازہ جو جنگلے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس جن نے کہا کہ اس دروازے کے پار انسانی دنیا ہے۔ اس دروازے کے ذریعے جنات انسانی دنیا میں جا سکتے ہیں، لیکن صرف بادشاہ کی اجازت اور انتہائی ضروری کام سے، اور تم بھی اسی دروازے کے ذریعے اپنی دنیا میں جا سکتے ہو۔ کسی بھی جن ذاتی یا شہزادی کو اس دنیا میں جانے کی اجازت نہیں، اسی لیے وہ تمہارا پیچھا کرتے ہوئے کبھی بھی تمہاری دنیا میں نہیں جا سکے گی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے تیزی سے اس جنگلے کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی میں نے آسمانی بجلی کی تاروں کو چھوا، میرا جسم ایک جھٹکے سے کئی فٹ دور جا گرا۔ ان میں لگا کرنٹ مجھے تکلیف پہنچا گیا تھا۔ اس جن نے کہا کہ اتنی آسانی سے تم ان آسمانی بجلی کی تاروں کو پار نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں اپنا خون بہانا ہوگا۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے سمجھاتا اچانک جنگلے کے قریب جھماکا سا ہوا اور تیز لال روشنی ہر طرف پھیل گئی، اور جب وہ روشنی چھٹی تو وہاں شہزادی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر میں اس جن کے پیچھے چھپنے لگا۔ مجھے چھپتے دیکھ کر اس نے کہکا لگایا اور کہا کہ تمہیں یہ تو کیا کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا، اور نہ ہی تمہیں یہاں سے واپس تمہاری دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر لرزنے کانپنے لگا تھا۔ وہ اچانک سے مجھ پر جھپٹی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، اس جن نے شہزادی پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ لڑائی کے دوران ان کے غرانے اور چیخنے کی آوازیں عجیب سا وحشتناک ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک اس جن نے شہزادی کو دور پٹکتے ہوئے چیخ کر کہا کہ اس آسمانی بجلی تاروں پر اپنا خون گراؤ۔ وہ کچھ اور بتاتا کہ شہزادی نے اپنے جادو سے اس کی گردن میں زنجیر ڈال دی، جسے توڑنے کی کوشش کرتا وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ میں تیزی سے جنگلے کی طرف بھاگا، مگر خون کیسے نکالتا؟ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی بھی چیز نظر نہ آئی جس سے میں اپنے بازو پر کٹ لگا کر خون نکال سکتا۔ اچانک اپنے پیچھے وحشتناک سی دھاڑیں سن کر میں لرز کر پلٹا تو دیکھا اس جن کے جسم سے نیلے رنگ کا خون نکل رہا تھا اور اس کی گردن شہزادی کے قبضے میں تھی۔ اچانک اس جن نے زیر لب کوئی منتر پڑھا کہ شہزادی کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ اس سے اچھل کر دور جا گری۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے تیزی سے اپنے بازو پر اپنے دانت گاڑ دیے اور زور سے اپنے بازو سے دانت کھینچے تو ہلکا ہلکا سا گوشت بھی ادھڑنے لگا، جس سے خون ٹپ ٹپ کرنے لگا۔ میں نے تیزی سے اپنا بازو تاروں کے اوپر ایسے کر دیا کہ بازو تاروں کو چھو نہیں رہا تھا، لیکن اس سے خون ٹپک ٹپک کر تاروں پر گرتا جا رہا تھا۔ میرے پیچھے اس جن اور شہزادی کی دھاڑیں اور غراہٹیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی خون کی کافی بوندیں تاروں پر گریں، آسمانی بجلی کی تاریں درمیان سے ایک طرف ہٹ گئیں اور اندر جانے کا راستہ بن گیا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہوا اور پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف آگ کے گولے بنا بنا کر پھینک رہے تھے۔
جو کبھی تو ان کے جسموں سے ٹکرا کر ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے، کبھی وہ دونوں ایک دوسرے کا وار خالی کر رہے تھے۔ تبھی شہزادی نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹنے لگے اور وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ تبھی جن نے جادو سے تلوار اپنے ہاتھ میں تھامی اور شہزادی کی طرف بڑھا۔ میں یہ سب دیکھتا تیزی سے اس جادوئی دروازے کی طرف لپکا اور ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی انتہائی تیز گرم ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکراتا میرے جسم کو جھلسا گیا۔ اندر سے مسلسل گرم ہوا آتی مجھے جھلسا رہی تھی کہ تبھی میرے بالکل قریب ایک خوفناک غراہٹ گونجی، لیکن میں پیچھے مڑے بنا دروازے میں داخل ہو گیا۔ تبھی میرے پیچھے خوفناک چیخوں کا شور گونج اٹھا۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کر پلٹ کر دیکھا تو وہ جن ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے تھا جس سے نیلے رنگ کا خون بہتا زمین کو تر کر رہا تھا، اس کے سامنے ہی شہزادی کا نچلا دھڑ پڑا ہوا تھا، لیکن گردن کے بغیر، جسے دیکھ کر مجھے متلی سی آ گئی۔ اس کا سر گردن سے الگ ہو کر ایک طرف پڑا پھڑک رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس جن نے شہزادی کا سر قلم کر دیا تھا۔ وہ جن میری طرف دیکھتا میرے قریب آیا تو میں خوف زدہ ہو گیا، مگر وہ بولا کہ اس نے میری محبوبہ کو قتل کروا دیا تھا اور اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ تبھی میں نے اس کے محبوب کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اس کے کہتے ہی اچانک دروازہ ٹھا کر کے بند ہو گیا، اور دروازہ بند ہوتے ہی مجھے لگا جیسے میں کسی تنگ سی کال کوٹھڑی میں ہوں۔ میں گول گول گھومنے لگا تھا جس سے میرا سر چکرانے لگا۔ یہ کیفیت کچھ پل جاری رہی اور پھر میرے وجود کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے چکراتے سر کو تھام کر آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں اسی ویرانے میں موجود تھا جہاں سے میں اس جنات کے گاؤں میں داخل ہوا تھا، لیکن اب وہاں وہ پتھر موجود نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سارا واقعہ سوچ کر خوف سے لرز کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ جن میری مدد نہ کرتا تو شاید میں ہمیشہ کے لیے وہیں قید ہو کر رہ جاتا اور کبھی اپنوں کے پاس نہ لوٹ پاتا۔ اس نے میری مدد بے شک اپنی غرض سے کی تھی، مگر میں بچ گیا تھا تو یہی میرے لیے بہت تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر میرے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی تھی اور پاؤں الگ سے جلن کے مارے درد سے برا حال کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہونے لگا اور 1 گھنٹے میں پیدل چل کر گھر پہنچا، مگر گھر پہنچتے پہنچتے میری ہمت جواب دے گئی اور میں گھر کے دروازے پر پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا جہاں میرے گھر والے موجود تھے اور مجھے لے کر انتہائی پریشان تھے۔ وہ مجھ سے اتنی چوٹوں کی وجہ پوچھ رہے تھے اور یہ بھی کہ میرے دونوں پیر اتنے برے طریقے سے کیسے جلے۔ میں ان کو ساری بات بتانے ہی والا تھا کہ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم تو لنگر کے چاول بانٹنے گئے تھے، پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اپنی ماں کی بات سن کر میں چونک گیا اور ان سے تاریخ پوچھی تو انہوں نے وہی تاریخ بتائی جس تاریخ کو میں لنگر کے چاول بانٹنے نکلا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں ایک ہی دن میں واپس آ گیا تھا، لیکن جنات کی دنیا میں 79 دن گزار کر آیا تھا۔ شاید وہاں وقت اتنی ہی تیزی سے گزرتا تھا کہ ان کے دنوں پر محیط وقت انسانی دنیا کے فقط چند لمحے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے سب کچھ چھپا کر بس یہی بتایا کہ ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور غلطی سے زمین پر گرم آئل پر پیر رکھ دیے تھے جس کی وجہ سے میرے پیر جل گئے۔ میں انہیں حقیقت بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی اصل بات نہ بتائی جس پر وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ کچھ دنوں میں میں ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تھا اور ایک بار پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، مگر جنات کی دنیا میں گزارے وہ دن میں آج تک نہیں بھول پایا اور نہ ہی شاید کبھی بھول سکتا ہوں کہ انسان اپنا برا وقت کبھی بھی بھول نہیں پاتا، لیکن اس کے بعد بھی میں اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی جی رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔